السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد، فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عمرہ سے عمرہ تک ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کا کفارہ ہے، یعنی ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کے درمیان جو کچھ چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے اس عمرہ کی وجہ سے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، آپ نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید۔ حج اور عمرہ کیا کرو کیونکہ حج اور عمرہ فقیری اور گناہ مٹا دیتے ہیں، جیسے کہ لوہار کی بھاتی سے لوہے کا زنگ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، عمرہ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم میقات پر پہنچیں، میقات پر پہنچ کر کے اپنے بدن کی صفائی کریں، بال وغیرہ ناخن وغیرہ کاٹ لیں، پھر میقات پر غسل کریں۔ غسل کرنے کے بعد احرام کے لباس پہننے سے پہلے بدن میں خوشبو لگا لیں۔ اس کے بعد احرام کی 2 سفید چادریں مرد پہنیں اور عورتیں زینت کے علاوہ کوئی بھی لباس پہنیں، پھر آئیں اور اپنی سواری پر سوار ہو جائیں۔ جب سواری چلنے کے لیے تیار ہو تو عمرہ میں داخل ہونے کی نیت کریں اور زبان سے بھی کہیں اللہم لبیک عمرۃ، پھر چل پڑیں مکہ کی طرف تلبیہ پکارتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مکہ پہنچ کر کے اپنا سامان ہوٹل میں رکھ دیں، اور اگر ڈائریکٹ پہنچیں تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں حرم میں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، حرم میں داخل ہو جائیں اور خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے تلبیہ پکارنا بند کر دیں۔ اگر نماز کا وقت ہے تو نماز ادا کریں، ورنہ ڈائریکٹ حجر اسود سے اپنا طواف شروع کریں۔ دایاں کندھا کھول لیں، بائیں کندھے کو ڈھکے ہوئے، اور اپنا طواف شروع کریں۔ حجر اسود کو بوسہ دیں، یا نہیں تو اس کو چھوئیں، چھو نہ سکیں تو اشارہ کر کے اللہ اکبر کہیں اور اپنا طواف شروع کریں۔ جب جب طواف کرتے ہوئے حجر اسود پر پہنچیں تو اسے بوسہ دیں یا چھوئیں یا اشارہ کر کے اللہ اکبر کہیں اور طواف کرتے رہیں۔ رکن یمانی پر حجر اسود سے پہلے والا جو رکن ہے، جب اس پر پہنچیں تو اس رکن یمانی کو چھونا سنت ہے، اگر نہ چھو سکیں تو وہاں سے گزر جائیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کہیں۔ باقی طواف میں جو چاہیں دعا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں۔ شروع کی 3 چال دل کی چال چلیں، تھوڑا چھوٹے قدموں کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، باقی طواف نارمل کریں۔ طواف ختم کرنے کے بعد دوسرا نمبر ہے، آپ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت طواف کی پڑھیں۔ مقام ابراہیم پر جگہ نہ ملے تو مسجد حرام میں کسی بھی جگہ پر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھیں۔
2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ صفا کی طرف چل پڑیں. صفا پہاڑی پر چڑھتے ہوئے کہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور وہاں پہنچ کر کے خانہ کعبہ کو اپنی طرف کر کے 3 بار کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اس کے بعد جو چاہیں دعا کریں. پھر وہاں سے چل پڑیں مروہ کی طرف، اور اس چال پر جو چاہیں دعا کریں، جو چاہیں تلاوت کریں، جو چاہیں ذکر و اذکار کریں. جب آپ وادی کی جگہ پر پہنچیں جہاں ہری ٹیوب لائٹ لگی ہے تو اس جگہ پر دوڑیں. مرد دوڑیں گے، عورتیں نہیں دوڑیں گی. اور اس کے بعد عام چال چلیں. مروہ پہنچ کر کے پھر خانہ کعبہ کو سامنے رکھ کر کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ پڑھ کر کے جو چاہیں دعا کریں. ایسے ہی صفا اور مروہ کا 7 چکر لگائیں. آپ کا چکر مروہ پر ختم ہوگا. مروہ سے نکل کر کے آپ جائیں اور اپنے بال کو حلق کرائیں، یعنی مڈوائیں، یہ زیادہ افضل ہے، یا چاہیں قصر کرائیں اور پورے سر کے بال کو برابر کاٹیں. اور عورتیں بال کو اپنے کھینچ کر کے آخر میں جو 1 انگلی کے پور کے برابر کاٹ لیں گی. اب آپ کا عمرہ ہو گیا، آپ حلال ہو گئے. اچھا جی، اس عمرہ میں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ عمرہ کے ارکان 3 ہیں. نمبر 1، احرام کی نیت کرنا. عمرہ میں داخل ہونے کے لیے، عمرے میں داخل ہونے کی نیت کرنا، اسی کو احرام کہتے ہیں. دوسرا رکن ہے طواف، خانہ کعبہ کا طواف. تیسرا رکن ہے صفا مروہ کی سعی. یہ تینوں ارکان ہیں، ان کے ادا کیے بغیر آپ کا عمرہ نہیں ہوگا. اس کے بعد 2 چیزیں عمرہ کی واجبات میں سے ہیں. نمبر 1، میقات پر احرام کا کپڑا پہننا. میقات پر، اور بغیر میقات پر احرام کا کپڑا پہنے ہوئے نہ گزریں آپ وہاں پر، یہ واجب ہے. اور اسی طریقے سے مروہ تک صحیح ختم کرنے کے بعد بال کو حلق یا قصر کرانا، یہ بھی واجب ہے. واجب میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ جائے تو آپ کو فدیہ دینا پڑے گا، یعنی 1 بکری ذبح کروانی پڑے گی حرم کے اندر، تب جا کر کے آپ کا عمرہ ہوگا. اس کے علاوہ کچھ چیزیں سنت ہیں. مثال کے طور پر میقات پر غسل کرنا، احرام سے پہلے خوشبو لگانا، 2 سفید چادریں پہننا. آدمی رنگین بھی پہن سکتا ہے، یہ سنت ہے. احرام کے وقت ذکر اور تلبیہ بلند کرنا احرام کے بعد. اسی طریقے سے طواف کے بعد کی 2 رکعت نماز پڑھنا، کندھے کو کھلا رکھنا، پہلے 3 چکر میں رمل کرنا، رکن یمانی کا استلام کرنا، حجر اسود کو بوسہ دینا یا دائیں ہاتھ سے چھونا یا اشارہ کرنا، صفا مروہ پر دعا کرنا. یہ تمام چیزیں سنت ہیں. ان میں سے اگر کسی وجہ سے کوئی چیز چھوٹ جائے تب بھی آپ کا عمرہ ہو جائے گا. البتہ یہ چیزیں ادا کریں گے تو ثواب میں اضافہ ہوگا. کچھ چیزیں وہ ہیں جن سے آپ کو بچنا ہے ہر حال میں. احرام پہننے کے بعد بال نکالنا، ناخن کاٹنا، ہاتھ یا پیر کے یا چمڑا کاٹنا، احرام پہننے کے بعد خوشبو لگانا، احرام پہننے کے بعد مردوں کا سر ڈھکنا، احرام پہننے کے بعد سلے ہوئے باقاعدہ کپڑے پہننا، احرام کے بعد نقاب اور جو ہے موزے عورتیں پہننا، شہوت کے ساتھ مباشرت کرنا، نکاح کا پیغام دینا اور شکار کرنا. یہ تمام چیزیں محظورات میں سے ہیں، جن کا جو آپ کو نہیں کرنا، یہ ممنوعات میں سے ہیں. تو یہ ہے عمرے کا طریقہ.
اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق عمرہ کرنے کی توفیق دے اور ہمارے عمرے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔